حضرت اشرف علی تھانوی جو اشرف العلماء تھے، جنہوں نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہیں اور ایک ایک کتاب جو ہے 10 جلدوں کے اوپر مشتمل ہے، ان کو کسی نے کہا کہ وہاں فلاں جگہ ایک پروگرام ہے تو آپ کو اس پروگرام میں شریک ہونا ہے، دعوت دی، مولانا چل پڑے۔ چلے تو راستے میں ایک مسجد آئی، بہت عالی شان مسجد تھی، مولانا نے وہاں اذان پڑھی، انتظار کیا، ظہر کے وقت میں بہت انتظار کیا، لیکن کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ مولانا نے اپنی نماز پڑھی، آس پاس میں لوگ کھیتوں میں کام کر رہے تھے، مولانا ان کے پاس گئے، بھائی اتنی شاندار مسجد ہے اور نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آیا، بہت افسوس کی بات ہے۔ کہا جی یہ ہمارا جو فلاں نواب صاحب ہے نا، وہ اگر نماز پڑھنے لگے گا، اور یہ مسجد تعمیر بھی اسی نے کروائی ہے، تو وہ اگر نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، نواب ہمارے دور میں کہ علاقے کا بڑا چودھری وڈیرا، وہ جو نماز پڑھنے کے لیے آئے گا تو ہم بھی نماز پڑھیں گے، مسجد اسی نے بنائی ہے، وہ آتا نہیں، ہم بھی نہیں آتے۔ مولانا اس کے پاس چلے گئے، وہ چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا اور حکا پی رہا تھا، لمبی چلم تھی، گڑ 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 کر رہا تھا۔ مولانا گئے، آس پاس میں لوگ بیٹھے تھے، کہا نواب صاحب، چودھری صاحب، وڈیرے صاحب، آپ نے بہت شاندار مسجد بنائی۔ ہاں میں نے بنائی ہے۔ بولی صاحب اگر کچھ کمی بیشی ہو میں اور پیسے لگانے کے لیے تیار ہوں، میں اور اچھی بنا دوں گا۔ لیکن کہا بنا تو دی ہے، لیکن آپ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ بولا جی بات تو یہ ہے، نماز تو میں پڑھ لیتا، لیکن یہ جو ہم داڑھی بناتے ہیں نا اس طرح بالوں کو موڑ موڑ کے، تو جب میں نماز کے لیے وضو کرتا ہوں تو میری داڑھی خراب ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایک دور تھا داڑھی بنانے کا، زبردست طریقے سے داڑھی مونچھ بناتے تھے، جس طرح آج کل کے لڑکے وہ بال بناتے نا، بیچ میں لکیریں کھینچ کے ادھر نیچے سے کٹنگ، کتا کٹنگ، اور پھر فخر کرتے ہم نے کتے والی کٹنگ کی ہے، یہودی کٹنگ ہے نا، اور ایک جانور، ناپاک جانور سے اس کی مشابہت ہے، کتا کٹنگ۔ افسوس کا مقام ہے، اللہ نے انسان بنا، اشرف المخلوقات بنا، اور یہ کہہ رہے ہیں کتا کٹنگ ہم کریں گے، بہت افسوس کا مقام ہے۔ اب وہ اسی طرح ایک دور میں وہ داڑھی کو بنایا کرتے تھے، کہا کالف لگاتے تھے اور شاندار بناتے تھے، اور صبح بناتے تھے، شام تک ان کی داڑھی مونچھ کا دبدبا رہتا تھا۔ اور خاص طور پہ چودھری صاحب، نواب صاحب، وڈیرا صاحب، اس کی داڑھی کا کہنا ہے کیا، کہا اگر ہم نماز پڑھیں گے تو نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا، اور جب وضو کریں گے پانی سے تو ہماری داڑھی خراب ہو جائے گی۔ نواب صاحب نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی چاہے بغیر وضو کے ہی پڑھیں، حالانکہ وضو کے بغیر نماز لا صلاۃ بغیر طہور، بغیر پاکی کے نماز نہیں ہے۔ اور مفتیان کرام موجود ہیں، ان سے پوچھ لو، علماء موجود ہے، اگر کسی نے پڑھ لی وہ اسلام سے خارج ہوگا، وہ نماز ہوئی نہیں، وہ نماز دوبارہ پاک ہو کر اسے پڑھنی ہے، جان بوجھ کر بغیر وضو کے اس نے پڑھی ہے تو وہ سخت گناہگار ہو گیا۔ لیکن حکمت ضروری، تفقہ فی الدین ضروری، لیتفقہوا فی الدین، اور تفقہ فی الدین، حکمت صرف کتابوں کا مطالعہ کرنے سے نہیں آتی ہے، حکمت صرف علم حاصل کرنے سے نہیں آتی ہے، حکمت صرف ڈگریاں لے لینے سے نہیں آتی ہے، حکمت صرف عالم اور مفتی بننے سے نہیں آتی ہے، بلکہ حکمت بزرگوں کے جوتے سیدھے کرنے سے آتی ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے، جو تجربے کار ہیں ان کے فیض صحبت میں رہنا پڑتا ہے، پھر حکمت آتی ہے، پھر انسان کے اندر تفقہ فی الدین پیدا ہوتا ہے۔ مولانا تھانوی نے کہا بغیر وضو کے ہی پڑھ لو۔ جی بہت اچھی بات ہے، چلو مان گیا، اقرار کر لیا، آمادہ ہو گیا۔ مولانا واپس آئے، مسجد میں 2 رکعت پڑھی شکرانے کی، اور خوب اللہ سے دعائیں مانگی، اللہ میرا کام تھا آمادہ کرنا، قائل و مائل کرنا، میں نے اس پر آمادہ کر دیا، اب آگے ہدایت دینا اور پاکی کے لیے آمادہ کرنا تیرا ہی کام ہے، نماز پہ اس کو قائم رکھنا تیرا ہی کام ہے۔ اب چودھری صاحب اٹھے، ادھر عصر کی اذان ہوئی، کہا اچھا جی اب مسئلہ یہ ہے کہ پڑھنی تو ہے ہی، باقی آگے چل کے بے وضو ہی پڑھوں گا، لیکن آج پہلے دن کی ہے تو پہلے دن کی نماز کے لیے میں وضو کر ہی لیتا ہوں، چاہے داڑھی خراب ہی کیوں نہ ہو، پہلے دن کے لیے میں وضو کر ہی لیتا ہوں۔ کیا اس نے وضو، نماز کے لیے کھڑا ہوا، اور جب سجدے میں گیا تو اللہ نے عبادت کا، سجدے کا، نماز کا نور اس کے دل میں ڈال دیا، اور ایسی نورانیت اور روحانیت اس کے دل میں پیدا ہوئی کہ اس کے بعد تا حیات کبھی اس نے نماز چھوڑی نہیں، اور اس کے ذریعے صرف اس گاؤں کو نہیں، آس پاس اطراف و اکناف کے جتنے گاؤں تھے ان گاؤں کے ہزاروں لوگوں کو اس نواب صاحب کے ذریعے سے ہدایت دی۔ وہ درد دل بھی ہونا چاہیے، وہ حکمت بھی ہونی چاہیے، اس لیے جب بھی بات کرو حکمت سے کرو۔